الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 17 جون 2022 جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور ذی قعدہ کا اسلامی مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ ماہ ذی قعدہ میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری مسلح جنگ غزوہ خندق ہوئی ہے، اور غزوہ خندق کو یہ مقام حاصل ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے بعد فرمایا تھا کہ آج کے بعد کافر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے، نغزوہم ولا یغزوننا، کہ آج کے بعد ہم حملہ کا ارادہ اور حیثیت تو رکھتے ہیں، یہ ہم پہ چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہی ہوا کہ دوبارہ کافر مدینے پر چڑھ کے نہیں دوڑے۔ غزوہ احزاب ہوا کیسے، اس کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں اس گفتگو کے اندر لے آؤں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی وہ جنگ ہے جو اس سے پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ خندق ایک کھودی گئی ہے، یہ خندق کھود کے جنگ لڑنے کی ترتیب اس سے پہلے تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو نذیر قبیلہ جو تھا یہ انتہائی شیطان قبیلہ شمار ہوتا تھا یہودیوں کا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں آباد تھا۔ انہوں نے قتل کر دیا، حالانکہ ان سے معاہدہ تھا شہر کی حفاظت کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے دیت کا مطالبہ کیا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے شہری تحفظ پہ، اگرچہ ہمارا مذہب جدا ہے لیکن آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آج کرتے ہیں، جی کل کرتے ہیں، جی پرسوں کرتے ہیں اس معاہدے کی ترتیب۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، ہم ابھی اس کی دیت کی ترتیب بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا اوپر پہاڑ پہ چڑھو، بڑے سے پتھر کو دھکا دو، مسلمانوں کے نبی پہ گرے گا، کام تمام ہو جائے گا، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب ان کا مجمع اوپر گیا اور بڑے پتھر کو دھکا لگانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ادھر سے تشریف ادھر لے آئیے۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں ان نے یہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بتائے بغیر 4 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑو۔ جب صحابہ گئے تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب تو ایک جرم پہ دوسرا جرم ثابت ہو گیا۔ اب فیصلہ یہی ہوا کہ آپ لوگ جلا وطن ہو جائیں۔ منافقین جو تھے مکہ مکرمہ میں تو منافق نہیں تھے، لیکن مدینہ میں کچھ منافق تھے، انہوں نے ان یہودیوں کا بالکل نہ چھوڑنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، مسلمان تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، تم ان سے پہلے رہ رہے ہو۔ حالانکہ معاہدے میں شک طے تھی کہ ایک نہیں 2 مرتبہ مخالفت ہوئی ہے، تو اب معاہدہ بھی ٹوٹا اور اس کے بعد یہاں سے جلا وطن بھی ہونا ہے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے بجائے منافقوں کی بات کو ترجیح دی اور قلعہ بند ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے قلعے کا گھراؤ کر لیا۔ اب جب قلعہ بند ہو جائیں، باہر سے گھراؤ ہو جائے تو کتنا عرصہ اندر رہیں گے؟ کچھ کھانا پینا بھی ہے، کچھ ضروریات زندگی بھی ہے۔ وہ آخر میں عاجز آ گئے، منافق مدد نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام کا لشکر غالب آ گیا تو ان لوگوں نے کہا معافی مانگتے ہیں، اب ہمیں جلا وطن کر دیں، مارے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، 3 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ مدینہ سے۔ 3 دن کی مہلت ملی اور وہ مدینہ سے نکل گئے۔ یہی جو باہر گئے ہیں نا، یہی غزوہ خندق کا سبب بنے۔ ادھر سے تو نکل گئے، جھوٹے تھے، لیکن مکہ کے کافروں کے پاس گئے جو حضور علیہ السلام سے پہلے ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، بنو اسلم کے پاس گئے، بنو مرہ کے پاس گئے، مختلف قبائل جو لڑاکو لوگ تھے ان کے پاس گئے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم مدینہ کو جو ہے نا مسلمانوں سے گل و خلاصی کراتے ہیں اور یہ اور وہ۔ تو یہ لوگ لشکر لے کر آئے تھے۔ احزاب اسے کہتے ہیں، جنگ خندق کو۔ خندق تو اسے کہتے ہیں جو ایک کھودی گئی تھی نہر قسم کی چیز، اور احزاب حزب کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں، یعنی کئی لشکر حملہ آور ہوئے تھے۔
جیسے افغانستان پر اتحادی فوجیں آئی ہیں نا کفار کی، وہ ایک کافر نہیں ہے، وہ 100 ممالک ہیں ان کے، سارے مل کے آئے ہیں. تو یہی منظر آپ اس وقت سمجھیں مسلمانوں کا کہ اس طرح کفار اتحادی لشکر میں آیا. اتحادی لشکر کو احزاب کہتے ہیں، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں. تو جب یہ آئے نا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں سے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جب اطلاع تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لا چکے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایران بھی دیکھا ہے، یمن بھی دیکھا ہے، بصرہ کی جنگوں کو بھی دیکھا ہے، میرا تجربہ اگر آپ مانتے ہیں تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں. اور ان کا تجربہ بہت زیادہ تجربہ تھا. وہ کیوں کہ ان کی اسلام میں سب سے بڑی عمر ہے. ایک روایت میں 250 سال، ایک روایت میں 350 سال. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار پھر سوچئے. آپ حضرت سلمان فارسی کی تاریخ اٹھا لیجئے کہ ان کی اتنی لمبی عمر. یہ پہلے آتش پرست ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں شریعت میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ایک پادری، دوسرا پادری، تیسرا پادری، اس کی موت تک خدمات کی انہوں نے بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس. یعنی یوں آتے گئے. تو ایک معمر آدمی بھی ہے، پوری امت محمدیہ کا معمر بندہ حضرت سلمان فارسی بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کئی مذاہب کئی ممالک بھی دیکھ چکے ہیں. تو فرمایا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے اگر خندق کھود لیں، 3 طرف سے پہاڑ ہے، چوتھی طرف سے ہم خندق کھود لیں تو کافر کا لشکر نہیں آ پائے گا. اس وقت کوئی فضائی جنگ تو نہیں ہے، زمینی جنگ ہی ہے. تو ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کے لشکر کراس کرنے کے لیے اندر آئیں گے، ہم اوپر بیٹھے ہوں گے، ہم تیر برسائیں گے تو یہ آ نہیں پائیں گے، اسی لیے کھود دی جائے. یہ اسلام میں آج تک اس طرح جنگ نہیں ہوئی تھی. تو پھر اس طرح صحابہ کرام نے خندق کھودی. جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی نا، یہ 5 کلومیٹر کی خندق بنتی ہے. وہاں 7 مساجد قائم ہیں. جو حضرات گئے ہیں یہ حضرات جانتے ہیں، وہاں پر آج بھی وہ جگہ ایک صحابہ کرام کی عظمت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قابل رشک مقام ہے. اب وہاں تو آبادی ہے، لیکن خندق کے نشانات پرانے زمانے والے جو ہمارے پرانے بزرگ گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. تو یہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ کوئی 3.5 میل، کوئی 5 کلومیٹر کے لگ بھگ کا اس کا مسافت کا فاصلہ بنتا ہے. اس پر پھر پہرہ داری شروع ہوئی، اور یہ ترتیب اور تدبیر اتنی کارگر ہوئی کہ کافر کو کسی کو جرت نہ ہوئی وہ پار کر گیا. کیونکہ پار کرنے کے لیے اسے اندر آنا تھا اور اوپر سے تیر آنا تھا، تو کیسے آتا. تو یہ بڑی کارگر ثابت ہوئی. اور جب خندق کھودی جا رہی تھی تو انصار والے صحابہ کہتے تھے حضرت سلمان فارسی ہمارے ہیں، کیونکہ انہیں ہجرت نہیں کی مکہ سے، تو یہ ہمارے ساتھ مل کے کھودیں. اور مہاجرین کہتے تھے نہیں، ہجرت مکہ سے تو نہیں کی لیکن اپنے علاقوں سے تو کر کے آئے ہیں نا، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ رہیں. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو اعزاز دیا. فرمایا سلمان و منا اہل البیت. آپ سلمان کو اہل بیت سمجھ لیں، یہ ہم میں سے ہیں، بس جہاں ٹھہرے گا وہیں ٹھہرے گا. تو اہل بیت تو مہاجر ہی تھے نا. تو یہ ایک مقام مل گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. بہرحال خندق کھودنے میں 3-4 واقعات ہیں. اگر میں اس کی تفصیل دوں تو آگے جنگ نہیں کہہ پاؤں گا. اس کو کسی اور موقع پہ رکھیں کہ خندق کھودنے میں جو معجزات ظاہر ہوئے، حضور علیہ السلام نے پیشن گوئیاں دیں، شام فتح ہوا، روم فتح ہوا، یمن فتح ہوا. عین اس وقت جب پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں تو منافق اور یہودی کہتے تھے کہ کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس، اور شام فتح کر رہے ہیں. اس وقت شام جو تھا آج کے 6 ممالک شام تھے، فلسطین، مصر، یمن، دمشق، یہ تمام ہی علاقے شام کہلاتے تھے. تو کہا یہ شام فتح ہوگا، یہ لوگ کریں گے جن کے پاس یہاں کھانے کچھ نہیں ہے. روم فتح ہوگا، روم، واہ، روم جرمنی سے لے کر ترکی تک کا ایریا، کہ یہ روم فتح ہوگا. اچھا انہی کے کہنے پہ یمن کے بصرہ کے محلات، یعنی وہ لوگ یوں کہتے تھے. اس پر میں انشاءاللہ پھر تبھی تفصیلی بات کروں گا کہ یہ کیا کیا معجزات تھے. بہرحال خندق کھود دی گئی اور اس کے بعد کفار کا لشکر آ کر بیٹھ گیا. جب یہ لشکر آ کر آپس میں بیٹھے ہیں نا، اس جگہ پر بیٹھتے وقت ان لوگوں نے ایک عجیب ترتیب دیکھی کہ یار یہ عجیب کام ہو گیا، یہ تو آج تک ہم نے نہیں. شروع میں تو ان نے اپنے پڑاؤ رکھ لیا. کبھی ادھر سے آئیں دوڑنے کے لیے تو دیکھیں اوپر پہرا ہے، ادھر دیکھیں پھر پہرا ہے، ادھر دیکھیں پھر معاملہ ہے. اچھا ایک دن آرام کریں، سفر سے آئیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 4 دن کر لیں. یہ آرام، یہ مشورہ، یہ سوچ، یہ بیچار، اس پر وقت گزرتا گیا اور گزرتا گیا. 1 ماہ تک محاصرہ چلا. 1 ماہ تک وہ گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے. لیکن کیا کر دیں، مسلمانوں نے تو اپنی پوری ترتیب پہلے سے طے کی ہوئی تھی اور خندق بھی کھود دی تھی، تو ان سے بن نہ سکا. ادھر سے پہرا جاری تھا صحابہ کرام کا، وہاں سے کوئی آنے کی ہمت کرتا تو اوپر سے تیر اندازوں کو اسے سامنا کرنا پڑتا، اور یا واپس ہوتا یا زندگی سے واپس ہوتا.
تو ان کو کوئی معاملہ نہ بنا. اب کوئی کہہ رہا تھا اس دفعہ واپس جاؤ, کوئی کہہ رہا تھا چلو خندق خود بھرنا شروع کر دو. جی کیسے بھریں, یہ ساری مٹی ان نے اس طرف رکھی ہوئی ہے اپنی طرف, ہم اس طرف کر نہیں سکتے. یعنی جو مشورہ آتا اس کا جواب آتا, جو تدبیر آتی اس کا حل ہوتا, تو اس مشکل سے نکل نہ سکے. اس دوران ان کا ایک بہت بڑا کافر سورما, ایک بڑا نام ہے عمر بن عبد ود. جو عربی نہیں جانتے وہ اسے عبدود پڑھتے ہیں, عبدود نہیں ہے, عمر بن عبد ود. ود ایک بت ہے. اس کا 29ویں پارے سورۃ نوح میں نام بھی موجود ہے, ود ولا سواع. تو ود ایک بت تھا, عبد ود, ود کا بندہ یعنی بت کا بندہ. نام اس کا عمر تھا. عمر لکھتے ہیں, عمر لکھ کے آگے واو ڈال دو, جس کو اردو والے عمرو پڑھتے ہیں نا, یہ عمرو نہیں ہے, یہ عامر ہے. تو یہ عمر بن عبد ود یہ وہ بندہ تھا جو 1 2 4 5 10 100 بندوں سے لڑنا اپنی بے عزتی سمجھتا تھا. 100 200 یہ میرا مقابلہ, یعنی یوں اس کی حیثیت تھی. کم از کم 1000 بندہ تو اس کے بارے میں شہرت تھی کہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا. 3 4 اس کے خادم اور ایک یہ. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کے اندر آ گیا. اور اس کی بدقسمتی کہ یہ اس جگہ آیا جہاں حیدر کرار رضی اللہ عنہ تلوار سونتے کھڑے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کے بارے میں مشہور ہے نا کہ لا سیف الا ذوالفقار, کہ تلوار ہو تو ذوالفقار ہو, ولا فتح الا علی, اور جوان ہو تو علی جیسا ہو. حضرت علی المرتضیٰ نے اسے خبردار کیا کہ نہ, زندگی پیاری ہے تو نہ اپنی جگہ ٹھہر. یہ حضرت علی کو بھی جانتا تھا کہ کون ہے. حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ اس کے مقابلے میں عمر میں بچے ہیں. عمر میں رتبے میں اور ایمان کی بات نہیں کر رہا, عمر کے لحاظ سے بہت بڑا آدمی تھا. اور حضرت علی اس کو بھی جانتے تھے کہ میں نے اس کو بچپن سے آج تک دیکھا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پھر بھی اس کو روکا, جیسے ہالٹ کہہ کر فوجی روکتے ہیں نا کہ وہیں پر آپ رک جائیں, لیکن یہ نہ روکا. جب تھوڑا قریب آنے لگا تو حضرت علی نے فرمایا دیکھ میں آخری بار کہہ رہا ہوں رک جاؤ. اس نے کہا بچے, یہ انداز ہے گفتگو اس کا, بچے میں تیرا خون نہیں پینا چاہتا, ہٹ جا. یہ دھمکی دیکھیں اور روب اور تکبر دیکھیں. حضرت علی المرتضیٰ نے اسے جواب دیا کہ تو دشمن رسول ہے, میں چاہتا ہوں میں تیرا خون پی جاؤں. تو نہیں پینا چاہتا نا, میں چاہتا ہوں. خون پی جانے سے برا تو اس کو مار دینا تھا, اس کو خون پینا تو نہیں تھا نا. تو اس نے پھر آگے آنے کی ہمت کی تو حضرت علی المرتضیٰ اس کے سامنے آ گئے. جب اس نے خندق پار کر لی نا, اب جرت دیکھیں, یہ پہلا کافر ہے جو خندق پار کر رہا ہے, حالانکہ اگلے ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ پار کر کے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے پہلے وار کی. حضرت علی نے ڈھال رکھی تو اس کا وار اتنا سخت تھا کہ ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئے, ڈھال ٹوٹ گئی. جس پر تلوار سے روکا جاتا ہے ڈھال کو, یہ لوہے کی ہوتی ہے ڈھال. اگر کسی نے ڈھال دیکھی ہو نا, جو صحابہ کرام کے دور میں ڈھال تھی, تو شاید ہم میں 2 بندے مل کر اٹھائیں اس کو. 2 بندے, میں ایک کی نہیں کہہ رہا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے توپکاپے میوزیم ترکی میں اس ڈھال کو دیکھا ہے نا کہ کتنے کلو کی اور اس کو کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی وہ لوہے والی تلوار, وہ ڈھال ٹوٹی ہے, تو اندازہ لگائیں اس کی طاقت اس کافر کی کتنی ہونی ہے. بہرحال جب ڈھال ٹوٹی تو یہ سنبھلنے لگا, تو اسی سنبھلنے میں حضرت علی المرتضیٰ نے اس پر وار کیا, اور وہ وار اس کے کندھے پہ لگا تو اس کی بدقسمتی کے گھوڑے سے پھسلا اور نیچے آیا, اور نیچے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کا کام تمام کیا. جب یہ بندہ مرا ہے نا تو ان کی چیخیں نکل گئی جو اس کے خادم ٹھہرے تھے. انہوں نے کہا ایک چھوٹی عمر کے آدمی نے اس بندے کو مارا جس کا دعویٰ کہ 1000 بندہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھاگ گئے پیچھے. اچھا, اس کا گھوڑا, اس کی جنگی ساری وہ لباس اور سامان اور جنگی ٹوپیاں, یہ سب کچھ حضرت علی نے اپنے قبضے میں لیا, اور وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کو کھینچ کے ایک طرف لائے اور رسالت امام علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اس مار نے ان کے رہ سے حوصلے بھی پست کر دیے. کفار 12,000 درہم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے بھیجتے تھے کہ 12,000 درہم لے لیں اور اس بندے کی لاش ہمیں واپس کر دیں, اس کا گھوڑا واپس کر دیں, اس کا سامان واپس, کچھ نہیں کرنا تو اس کی میت ہمیں دے دیں. پہلے تو کچھ دن یہ 1200 درہم سے شروع ہوئے تھے, 1200 لے لو, نہیں 2000 لے لو, نہیں 1000 لے لو. آخر 12,000 درہم بہت بڑا کام ہے. 12,000 درہم, یہ اس زمانے کے وہ درہم تھے جب 200 درہم ہوتے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی. 200 درہم چاندی کے زکوٰۃ, جسے ہم 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم ہے. اس کو ہم نے وزن بنا کر 7.5 تولے کیا ہے, اور 52.5 تولے کی ہے چاندی, اور 7.5 تولہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 20 دینار ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں 12,500 درہم اس وقت کی کتنی قیمت ہے. تو انہیں پیش کیا اور ایک بندہ ان کا آیا اور قاصد بن کے آیا اور بھائی میں معافی مانگتے ہوئے آیا ہوں, مجھے نہ مارا جائے, میں الچی ہوں, تو یہ پیسے لے لیں, اس کو چھوڑ دیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے وفد کا تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال فرمایا, اور اس کے بعد کہ فرمایا کہ یہ بھی پلید ہے اور اس کی دیت بھی پلید ہے, یہ پیسے بھی لے جاؤ اور اس کی لاش بھی لے جاؤ. ہم نے کچھ نہیں کہا, جاؤ جا کر دکھاؤ ان کو کہ کسی اور کی جرت ہے اور کسی اور نے اپنا یہی حشر کرانا ہے, تو وہ بھی ذرا خندق پار کر کے آئے. تو اب کون کیا کرتا. یہ خندق کا جنگ معاملہ ہے, اور یہ خندق کی جنگ میرے خیال میں یہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ بنتا ہے. جتنی تاریخ پر میں نے حساب اس کا لگایا ہے نا, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اتنی ٹھنڈک کا زمانہ ہے. اور مدینہ منورہ کی ٹھنڈک بھی مشہور ہے, جیسے مکہ مکرمہ کی گرمی مشہور ہے نا. کسی کا دسمبر میں سفر ہوا ہو مدینہ طیبہ کا, تو وہ سفر میں وہاں کی ٹھنڈک بھی جانتا ہے. میں نے ایک مرتبہ عمرے کا سفر اس دسمبر جنوری دونوں مہینوں میں رہ کر کیا ہے, تو مدینہ منورہ کی ٹھنڈک آپ کو انشاءاللہ مری کی ٹھنڈک یاد دلائے گی. یہ عالم تھا. تو یہ اتنا زیادہ ٹک بھی نہیں سکتے تھے اس سردی میں. آخر ان کا آپس میں مشورہ ہوا, جی آج جائیں واپس جائیں, کل جائیں, نہیں ہو سکتا, یہ کریں وہ کریں, یہ چلتا رہا. ادھر سے ان کا سردار بھی مارا گیا. آخر میں ان کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم چلتے ہیں. تو ایک میٹنگ وہ طے نہ ہو سکی, دوسری میٹنگ, تیسری میٹنگ. ہر میٹنگ میں لوگ اس طرح آتے کافر کہ وہ سامان پیچھے خیمے میں باندھا ہوا ہوتا کہ ابھی جانے کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن نہ ہو سکتا تو پھر جاتے اور سامان کھول لیتے. یعنی اتنی پکی طے کر کے آتے. تو اس میٹنگ کا فائدہ جب فیصلہ پہلے ہو جائے, یہ تب ہوتا ہے جب بندوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہ ہو. اب کیا ہو رہا ہے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خبر لینے کے لیے جس شخصیت کے لیے انتخاب فرمایا نا, وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام نے 3 بار اعلان فرمایا تھا کون جائے گا, تو حضرت حذیفہ نے 3 بار اپنا نام پیش کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ, لیکن کسی غافل کافر پر تلوار نہ اٹھانا, باقی جاؤ, کسی غافل پر نہ اٹھانا. ہاں جو تم پہ وار کرے تو اور بات ہے, لیکن تم جو وہاں جا رہے ہو تو یہ بات ذہن, کسی بچے پر, کسی بوڑھے پر, کسی عورت پر پوری ممانعت فرمائی اور بھیج دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے نا, سردی کے عالم میں کفار کے لشکر میں جانا, رات کو جانا, دشمن کے پاس جانا, کتنے دل گرتے کی بات. کہتے ہیں ان کے واپسی تک اللہ کے رسول دعا میں مشغول رہے ان کے لیے. حضرت حذیفہ کہتے جب میں وہاں گیا اور میں نے ان کا مشورہ دیکھا, تو وہ کنارے پر ٹھہرے ہوئے کہ اب گئے اور آج گئے, اب گئے اور ابھی گئے, یعنی یوں مشورہ چل رہا ہے. کہ اس وقت میں نے دیکھا جو کافروں کے لشکر کا بہت بڑا سردار ہے ابو سفیان, یہ بعد میں صحابی بنے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے تو مخالف سردار بن کے آنا کتنی بڑی بات تھی. کہ میرے پاس تلوار تھی, میں یوں نکالتا تو اس کی گردن 1 سیکنڈ میں جسم سے جدا ہوتی. تو کہا میں نے نیام پر ہاتھ رکھ کے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا, مجھے حضور پاک علیہ السلام کا فرمان یاد آیا. فرمایا کسی غافل پر تو نے تلوار نہیں اٹھانی. تو کہا میں نے جذبات کو اور حضور کی پالیسی کا موازنہ کیا, تو اپنے جذبات کو حضور کی پالیسی کے تابع کر دیا کہ نہیں, جو رسالت مآب علیہ السلام کی پالیسی ہے نا, وہ اسی کا فیصلہ ہوگا, میرے جذبات اس پہ نہیں چلیں گے. کہا میں نے چھوڑ دیا. خبر لے کر جب واپس آیا تو حضور پاک علیہ السلام کو بتایا. آپ علیہ السلام خوش ہوئے کہ آپ نے میری بات مانی اور فرمایا ابھی جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا, اللہ کے رسول نے منع کیا, پالیسی یہ بتائی, تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کا صدقہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی بنے, مسلمان ہوئے. اس وقت مارے جاتے تو کفر میں جاتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کے اوپر عمل کرنے کا کتنا بڑا ثواب. ایک کافر کو مارنا, ایک کو مارنا, ایک کافر کو مسلمان کرنا 70 کافروں کے مارنے سے بڑھ کے ہے. تو حضرت ابو سفیان یوں ایمان لائے بعد میں. لیکن یہ لشکر وہاں سے کیسے چلا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جاری تھی, اور ادھر سے ان پر آندھی اتنی شدید آئی, اور آندھی ایسے جیسے برفانی ٹھنڈک کی ہوا ہو, تو ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اور یہ کفار وہیں سے پورے کا پورا یہ لشکر لے کر وہاں سے نکل گئے. اس دوران کہتے ہیں, اس جنگوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3, بعض کہتے ہیں یعنی 4 نمازیں جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے قضا ہو گئیں, نمازیں نہ پڑھی جا سکی اپنے وقت پر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان کے لیے یہ دعا کی, ملا اللہ علیہم بیوتہم و قبورہم نارا, اللہ ان کے گھر اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس, انہوں نے ہمیں نمازوں سے روک دیا. ایک روایت میں نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, بعد میں قضا لوٹائی گئی. تو اس نماز کے قضا ہونے میں ایک فائدہ امت کے حق میں یہ آیا کہ امت کو نماز قضا لوٹانے کا طریقہ سکھا دیا گیا.
کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو دوبارہ لوٹانے کی ترتیب کیا ہے، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا، اور اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہے۔ آخر یہ لوگ وہاں سے نکل کے واپس ہوئے ہیں۔ جب یہ وہاں سے واپس ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اب یہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر جا رہے ہیں کہ اب آج کے بعد یہ لوگ ہم پہ کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے، اور ہم ہی ہوں گے جب بھی ہوں گے۔ تو وہی ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آج کے بعد یہ پھر حملہ نہ ہوا، ان کافروں کی طرف سے کوئی آ نہ سکا دوبارہ۔ فتح مکہ ہوئی ہے، فتح خیبر ہوا ہے، اس کے بعد فتح طائف ہوئی ہے، غزوہ اوطاس ہوا ہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیے ہیں، ان میں سے کسی کو جرت نہ ہو سکی۔ یہ غزوہ احزاب تھا جو ذوالقعدہ کے اسی مہینے میں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 27 تک تقریباً 18 آیات بنتی ہیں، 2 رکوع ہیں۔ کافر کیا سوچ رہے تھے اور مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا، میں اس پر پوری تفصیل تو نہیں دیتا۔ یہ سورت احزاب کی چند آیات کی میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں صرف آیت اور ترجمے کے حوالے سے بات پیش کر لوں کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ کو قرآن کریم نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، فرمایا مسلمانوں اللہ جل شانہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوئی اور کافر بھاگا۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر جو ہوائیں بھیجی نا، وہ جنود لم تروہا، اور اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کو عام طور پہ صحابہ دیکھ نہ سکے۔ کیوں دیکھ کیوں نہ سکے؟ سامنے والا جگہ کے معاملات کا پہرا دینے کے لیے تو بندہ دیکھ رہا ہے، اور ایسا کون سا لشکر ہے جس کو دیکھ نہ سکے؟ تو وہ فرشتوں کے لشکر ہے کہ یہ تمہاری امداد میں آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے۔ اوپر سے آنے سے مراد کافر، نیچے سے آنے سے مراد اندر کے جو یہاں کے رہنے والے تھے نا، یہاں یہودیوں کو جو قبیلہ تھا یہاں اندر رہنے والا، یہ آئے، وہ بھی آئے، اور ان اندر والوں نے بھی بعد میں ان کی تائید کر دی، تو دونوں آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اللہ اکبر، آنکھیں پھر گئیں، یعنی یہ حالت ہوئی۔ اس ایمرجنسی کی کیفیت کو رب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں میں کس طرح کی ایمرجنسی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ آنکھیں پھر گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اندر سے بھی بغاوت، سامنے سے بھی مخالفت، اور لشکر ایک نہیں کئی لشکر آئے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دی کہ اب کیا معاملہ ہوگا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو رب نے اس طرح مسلمانوں کو بھی آزمایا اور کافر کو بھیج کے پھر مدد بھی دی۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس جگہ مؤمنین کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے، اور ان کو ایسے ہلایا گیا ہے جسے شدید ہلانا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں زلزلے کے وقت ہماری کیفیت کیا ہے، وہ خالی ایک زلزلہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس زلزلے کی عالم اور اس کی حیثیت اور اس کی تکلیف کا عالم کیا ہے جسے قرآن شدید کہے۔ فرمایا اب کافر نے کیا کہا، یہ چند آیات کفار کی ہیں، پھر آگے مسلمانوں کے ایمان کی بات ہے۔ جنگ دیکھنے کے باوجود بھی ان کا ایمان نہیں ہلا۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کافر، منافق، اور جن کے دلوں میں ایمان کے بارے میں بیماری ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے جب لشکر پہنچے؟ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، اللہ کے رسول نے الا غرورا، جھوٹا وعدہ ہم سے کیا۔ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، جھوٹا وعدہ کیا، کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، ہم کوئی جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ یہ کافر کا نظریہ تھا۔ اور پھر کچھ کفار نے جب یہ دیکھا، یعنی کفار منافق جو چھپے ہوئے مسلمانوں میں تھے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ آئے اور صحابہ کرام کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، نہیں جانا ان کے پاس، آپ کیا جا رہے ہو یثرب کے رہنے والوں، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، آپ وہاں نہ جانا، آپ واپس آ جاؤ، یہ مروائے گا آپ کو نعوذ باللہ۔ یہ حضور اور حضور کے لشکر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک لشکر تو آ کر حضور سے یوں اجازت لیتا ہے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، یقولون، کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر تو اکیلے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے وہاں پر، یا رسول اللہ کچھ نرمی فرمائیے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کے گھر اکیلے ہوتے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔
اور ان کا عالم کیا ہے؟ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ابھی کوئی لشکر آ جائے مدینہ کے سائیڈوں پہ، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان کو کہے کہ تمہیں پیسے دیں گے ہمارا ساتھ دو، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، یہ فوراً اس کافر کی بات پہ لبیک کہیں گے، گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ اور یہ منافق وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے تو اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، لا یولون الادبار، ہم حضور کا ساتھ دیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ منافق تو چھپا ہوا تھا نا، تو دل میں تو یہ وعدہ نہیں تھا، لیکن اوپر سے تو وعدہ کر لیتے۔ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یاد رکھنا یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ پوچھے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، تم بھاگنا چاہ رہے ہو موت سے یا بھاگنا چاہ رہے ہو قتل ہونے سے، یاد رکھو کب تک دنیا میں رہو گے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، چند وقت دنیا میں رہنا ہے تم نے، ایک بار موت تم پہ پھر بھی آنی ہے۔ قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اللہ اچھائی یا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تم میں کون ہے جو اللہ رب العزت کے اس ارادے سے اسے ہٹا دے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تم میں کوئی بندہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا مددگار یا تمہارا دوست بن کے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور صحابی کے جذبے کی بات کی، ایک صحابی ہے وہ بھائی ہے، اس کا ایک اور بھائی ہے وہ منافق ہے، یہ دونوں بھائی گھر میں کھانا کھا رہے اور اعلان ہو گیا جنگ خندق کے لیے نکلے، مسلمان نے کھانا چھوڑ دیا اور کافر بھائی کھانا کھا رہے، اور بظاہر وہ بھی تو مسلمان تھا کہ منافق تھا۔ یہ جب جانے لگے نا تو اس نے کہا ادھر آ جا ادھر آ جا بھائی، میرے ساتھ بیٹھ کھانا کھا، آرام سے زندگی بسر کر، انجوائے کر اپنی لائف کو، کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، نہ جانا۔ تو اللہ کریم نے اس کے لیے آیت اتاری، فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جہاد میں روڑے اٹکانے والوں کو جانتا ہے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں کو بات کہنے والوں کو بھی جانتا ہے، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ لوگ خود تو آتے نہیں ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ اور اس صحابی نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور فوراً ایمان کی طرف آئے۔ اشحۃ علیکم، یہ لالچی لوگ ہیں تمہارے اوپر، یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کیا لالچی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کافر کے جذبے کو رب نے بیان کیا کہ ان کا جھوٹا جذبہ کیا ہوتا ہے، کیا انداز ہے یار۔ فرمایا یہ وہ لالچی ہیں، جب مسلمانوں پر کوئی خوف آ جاتا ہے نا تو یہ یوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یغشیٰ علیہ من الموت، جیسے انہیں موت پڑ گئی، یوں پھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تدور اعین، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آنکھیں پھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی، اور ایسے جیسے کوئی موت پڑ گئی ہو، یغشیٰ علیہ من الموت، ان پر موت پڑ گئی ہو، یہ ایسے جان چھڑوائیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب جنگ ٹل جاتی ہے صحابہ سے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، زبان نہیں ہوتی، یہ لوہے کی تلوار بن جاتی ہے، یوں چلاتے ہیں صحابہ پر، اشحۃ علی الخیر کے کہیں مال مل جائے، ہم ساتھ تھے، ہم نے تعاون کیا تھا، ہم تمہارے پاس یار کچھ بھی تھا، کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو، کہ مال کے بھوکے لوگ ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، اولئک لم یؤمنوا، ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، فاحبط اللہ اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہیں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسے باغیوں پر ایسی سخت سزا لاگو کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یحسبون الاحزاب، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر جو ہے لم یذهبوا، یہ نہیں جائیں گے، کافر اس پر بیٹھا رہے گا مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا یوں نہیں ہے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم کسی دیہات میں جا کر بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کے بارے میں صرف خبریں پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ تم میں ہو تو کبھی بھی جنگ نہ کریں۔ یہ کفار کی بات، اب صحابہ کا جذبہ سنیں، یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ وہ رکوع شروع ہو رہا ہے، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ کب آیت اتری ہے؟ جب حضور حالت جنگ میں ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، یہ اس وقت آیت اتری ہے۔ آج مسلمان جہاد کو بھولا ہوا ہے اور عام سی بات پہ بیٹھ کے کہے حضور کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اصل جس جگہ پہ آیت اتری ہے میدان کارزار ہے، اصل جس جگہ پہ اتری ہے، تو یہ آیت اتری۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کیا فرمایا حضور کے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
مسلمانوں تمہارے لیے حضور پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور کس کے لیے؟ پھر رب نے اس کی وجہ دی، فرمایا لمن کان یرجو اللہ، اس بندے کے لیے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے اندر اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مسلمانوں نے، صحابہ نے، حضور پاک پر ایمان لانے والوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ان کے پاؤں نہیں ہلے. قالوا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہا یہ وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اور سچا وعدہ کیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کفار کے لشکر وہ 10,000 تھے، یہ 3,000 تھے، کہ اس کی کثرت، اس کے مال کو دیکھنے کے باوجود بھی صحابہ کا ایمان اور حضور کی اطاعت بڑھ رہی تھی، کم نہیں ہو رہی تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پیغمبر کریم آپ کے لشکر میں وہ ایمان لانے والے سچے مومنین وہ بھی تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. قضا نہبا ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ تھے جو ابھی شہادت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، ان کے ایمان میں چینجنگ نہیں ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ ان صحابہ کرام کو ان کی سچائی کی بدولت بدلہ دے گا. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، آج جن منافقوں نے دھوکہ دیا ہے یا تو انہیں عذاب ملے گا اور یا ان میں بعض لوگ سچی توبہ کریں گے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لی جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ زندگی پر رحمت ہوتی ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، لشکر تو کئی جمع ہو کر آئے لیکن رب کریم نے کرم کیا کہ ان کو اوپر غصہ یوں نکال دیا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں پا سکے. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور مؤمنین جب جنگ لڑیں گے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار والا ہے. اور جن کفار نے، مدینہ کے یہودیوں نے اندر سے مدد کی تھی، جیسے وہ کافر بھاگے حضور نے فرمایا چلو بنو قریظہ والے کفار کے پاس، ان کے لشکر کا گھراؤ کریں گے. کیوں؟ تم نے بھی معاہدہ توڑا، تم بھی یہاں سے جاؤ گے، اب تمہارا فیصلہ بھی ہوگا. ان کا فیصلہ کیا ہوا؟ وہ قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ فلاں بندہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ فیصلہ کریں گے. یہ ان کے سردار تھے اور ایمان لائے تھے. اب ان نے مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی تو مسلمانوں کے شہادتوں میں یہ ان کے بندے داخل تھے. تو حضرت سعد بن معاذ کے گھٹنے پر تیر لگ چکا تھا، شہادت قریب تھی، تو دعائیں مانگ رہے تھے بار بار، اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک میں ان کی ذلت نہ دیکھ لوں جن یہودیوں نے اور میری قوم نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے. اور وہی ہوا، انہوں نے ان کو اپنا بڑا بنایا اور ان نے فیصلہ کہ ان کے جوانوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو باندھی بنایا جائے گا اور باقیوں کے معاملات ان یہاں پکڑ لیا جائیں گے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بچوں وغیرہ یا جو گھر میں بیٹھے ہوئے معاملات تھے. پوری ترتیب کا فیصلہ ہوا. لڑنے والی، سامنے آنے والی عورت اسلام میں باندھی بنتی ہے جو اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آئے، اور اسی طرح سامنے آنے والے پر قتل کا فیصلہ. یہ اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. یہودی کچھ اور سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول اس فیصلے پہ خوش، اور اللہ اتنے خوش ہوئے اس فیصلے پر، حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، شہادت پا گئے اس فیصلے کے بعد. حضور علیہ السلام ان کے جنازے میں تھے. میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا، جیسے ہم پنجوں پہ چلتے ہیں نا، ایک سرائکی تعداد ہے پاب تٹورو، پنجوں پہ چلتے، آپ علیہ السلام یوں پنجوں پر چل رہے تھے ان کے جنازے میں. کہا کیا وجہ؟ کہ فرشتے اتنے آئے ہیں اس کے جنازے میں کہ اس رش کی وجہ سے مجھے یوں چلنا پڑ رہا. یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی، ان نے یہ فیصلہ فرمایا. تو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. یہ تمہارا فیصلہ رب نے اتنا اچھا ان پر کیا کہ ان اہل کتاب کے بندے سامنے لڑنے والے قتل ہوئے اور باقی ان کے گرفتار ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے تمہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، ان کی زمین، ان کا مال، ان کے گھر اللہ نے مسلمانوں کو مالک بنا دیا. اور جب یہ کافر سارے بھاگ کے خیبر گئے تو رب نے اشارہ دیا، ابھی جنگ خیبر فتح نہیں ہے، اشارہ دیا وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا، ایک اور زمین بھی تمہیں ملے گی مسلمانوں، ابھی تم نے اپنے قدم وہیں نہیں رکھے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ فتح خیبر کا اشارہ تھا کہ خیبر پہ انشاءاللہ رب کریم آپ کو دے گا. تو یہ جنگ خندق کے چند احوال تھے.
جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان صحابہ کرام کا ایمانی فیض عطا فرمائے اور ان لوگوں کے قبور پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔